کہ ذکر اہل بیت اطہار سے یہ جو ضد ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ناسبیت ہے، خارجیت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ہو نہیں سکتی۔ سنیے گا ذرا توجہ ہو کے، میرا مقصد ہے آپ احباب تک حق کی بات پہنچا دینا، اور یہ ساری باتیں صحابہ اکرام نے ہمیں بتائی ہیں۔ میرا سلام ہے اپنے محبوب کے ان باوفا اصحاب کو جنہوں نے اپنے نبی کی یہ بات ہم تک پہنچائی۔ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے المصنف، کتاب ہے مصنف، ابن ابی شیبہ ان کا نام ہے۔ اس میں بھی مسند البزار میں بھی، اور علامہ طبرانی کی المعجم الکبیر میں، اور دیگر ہماری اہل سنت کی بڑی اس طرح کی پائے کی جو کتب ہیں اس میں حدیث پاک ہے۔ الفاظ پہ توجہ کیجئے گا، میرے رسول پاک نے فرمایا انی ترکت فیکم خلیفتین، میں اپنے دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم تم میں، کتاب اللہ، میرے بعد ایک میرا خلیفہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وَأَهْلَ بَيْتِي، اور دوسرا میرا خلیفہ میرے اہل بیت ہیں، لَن يَتَفَرَّقَا، اور یاد رکھو کہ یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اور اگر تم ان سے جڑے رہے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں حوض کوثر تک اکٹھے ہیں، ان کا بالکل ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں لفظ خلیفہ جو میں نے یوز کیا ہے، یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ترجمے کے مطابق، جو عقیدہ ہے ہمارا اس کے مطابق ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو میرے نبی پاک سرکار کے بعد ان کی ظاہری خلافت ہے، یہ ہمارے بھولے بالے کچھ دوست ہوتے ہیں، وہ اس ظاہری اور باطنی سے بھی لوگوں کے گلے پڑتے ہیں، یہ جی انہوں نے کوڑوں ہی بنا لیا۔ یہ کوڑوں نہیں بنایا، یہ ہماری تقریباً 1200 سال کی اہل سنت و جماعت کے علماء اور کتابیں اس بات پر وہ محیط ہیں، تقریباً 1200 سال سے، جب سے یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں تب سے 1300 سال سے یہ بات ہمارے ہر دور کے بزرگ نے لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خلافت میرے محبوب کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن اہل بیت کی عظمت اور ان کی خدمت کی وجہ سے قیامت تک میرے نبی کی باطنی خلافت میرے نبی کے گھر کو عطا فرمائی۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر ہے۔ اچھا یاد رکھیے، آپ مجھے یہ بتائیں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں کہ قیامت والے دن کیا آپ پسند کریں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے؟ مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، مرضی کی بات ہے، کوئی زبردستی اور زور کی بات کی نہیں۔ کیا یہ بات قیامت والے دن آپ پسند کریں گے کہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بلایا جائے؟ کریں گے نا پسند؟ تو دنیا میں بھی پسند کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ قیامت والے دن جی ہم بڑا پسند کریں گے کہ ہمیں جی نبی پاک کے گھر والوں کے ساتھ بلایا جائے؟ دنیا میں آپ کیوں نہیں پسند کرتے؟ وہ جی لوگ ہمیں سنی نہیں سمجھتے، بھئی وہ نہ سمجھیں سنی، آپ نے اس بات کا سرٹیفکیٹ لوگوں سے لینا ہے کہ خدا سے لینا ہے؟ نہ سمجھیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں قیامت والے دن کے بارے میں میرے خدا کا اعلان ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر کسی کو اس کے پیشوا کے نام کے ساتھ بلائیں گے، ہمارا پیشوا امام حسین ہے۔ تو یہ میرے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے آپ یہ بات کسی سے ضد ہے تو 100 بار کوئی کرے، مجھ سے کسی کی ضد ہے تو 1,00,000 بار کوئی کرے، میری وجہ سے نہ تو ایمان پہ کسی کے فرق آئے گا، نہ کسی کے اسلام پہ فرق آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں تو خود دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ہمیں اسلام پہ موت عطا فرمائے۔ اگر کوئی میرے ساتھ اختلاف کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں سمجھتا، تو اس کی وجہ سے نہ تو کوئی غیر مسلم ہو جائے گا، نہ اس کے کوئی اسلام میں فرق آئے گا، نہ ایمان میں فرق آئے گا۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں
کہ میری وجہ سے تو نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا فرق کسی کے اسلام و ایمان میں۔ کیوں؟ ہم سارے ایک جیسے ہیں، ہم میں سے کوئی اگر کسی کو نہ مانے تو کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کہ میں آپ کو نہ مانوں یا آپ مجھے نہ مانیں۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں اگر کوئی نبی کے گھر سے کوئی تھوڑا سا بھی فرق رکھ لے اس کا ایمان کامل نہیں کبھی بھی ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں، یہ ہمارے ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، ہماری سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ المسند میں اور الدر المنصور جو تفسیر ہے قرآن پاک کی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان، رسول پاک کے چچا ہیں، بڑا مرتبہ ہے، نبی پاک سے شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ایک تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا چچا جان کیا تکلیف ہے؟ فرمایا میں جب آتا ہوں نا تو ہمارے شہر کے مسلمان جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی آدمی ہو تو باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اس تکلیف کو محسوس کریں، مثلا آپ کے ہی دوست ہوں، آپ کے ہم جولی ہوں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں، آپ کے پاس رہنے والے لوگ ہوں، اور وہ آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، جو ہی آپ جائیں وہ خاموش ہو جائیں۔ بندہ محسوس کرے گا کہ یار شاید مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، ان کی پتہ نہیں کون سی خاص بات ہے، یا یہ نہیں مناسب سمجھتے کہ یہ ہماری بات کا ان کو پتہ چلے، یا اس قابل ہی نہیں انہوں نے سمجھا ہمیں کہ یہ اپنی بات میں ہمیں شریک کر لیں۔ تکلیف ہوئی نبی پاک کے چچا جان کو، تو نبی پاک سرکار پر بڑا دکھ ہوا میرے رسول پاک کو۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے میرے رسول پاک نے مخاطب نہیں کیا ان لوگوں کو، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا میں نے کتابوں کے نام عرض کیے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا واللہ اے میرے صحابہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان، کسی بھی بندہ مسلم کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، حتی یحبکم للہ ولقرابتی، اے میرے چچا جان، اے میرے اہل بیت، جب تک کوئی بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تم سے محبت نہ کرے، میں یہ اطلاع دے رہا ہوں اللہ نے ایمان پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ایمان کسی کے دل میں داخل ہو، ایمان پر ہی پابندی۔ میرے رسول پاک نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ اے میرے صحابہ، اے میرے اہل بیت، اے میرے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں یہ مجھے بتایا ہے کہ لا يدخل، ایمان کبھی داخل نہیں ہو سکتا، قلب امرئ مسلم ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، یہاں تک کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ علی، یہ حسن، یہ حسین میرے نبی کے قریبی ہیں اور اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہم نے ان سے محبت اپنے فائدے کے لیے نہیں کرنی، ہم نے ان سے محبت کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں کرنی، ہم نے ان سے محبت کسی لالچ میں نہیں کرنی۔ میرے نبی نے فرمایا جو صرف اس لیے محبت کرے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے خدا خوش ہوتا ہے، جب تک بندہ اس نظریے سے ان سے محبت نہ کرے میں محمد کہتا ہوں ایمان تمہارے دلوں میں اتر ہی نہیں سکتا۔ اب مرضی ہے، دیکھیے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب بندے سوچتے ہیں کہ یار یہ کوئی ضروری ہے کہ ان کو مانا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو مانا جائے، جب محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو نہ بھی بندہ کسی کو مانے تو ٹھیک ہے۔ احباب گرامی ایسا نہیں ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی میری قرابت کے نظریے سے، اللہ کی رضا کے نظریے سے تم سے محبت نہیں کرتا تب تک ایمان اس کے دل میں اتر نہیں سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر ایمان دل میں نہ اترے تو ایمان یہاں تک ہوتا ہے، اور جس کے اسلام اور ایمان کا کلمہ یہاں تک ہو، یہاں سے نیچے نہ جائے، وہ منافق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ منافق ہوتا ہے۔ تو نفاق سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو ہی اہل بیت کا ذکر چھیڑیں تو کوئی بندہ فوراً پریشان ہو کے کہے لو جی دیکھا ساری محفل میں کسی صحابی کا ذکر ہی نہیں کیا تم نے، صرف اہل بیت کا ذکر ہی کرتے رہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، وہ
ہم تھوڑا سا کوئی پھر بھی شرم و حیا کر جاتے ہیں، بڑا تنگ کیا بزرگوں کو۔ حضرت امام شافعی تقریر کر رہے تھے تو اٹھ کے کسی نے کہہ دیا جی آپ فلاں فلاں ذکر بھی کریں۔ آپ جی صرف حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسن و حسین کا۔ امام شافعی آج سے 1100 سال پہلے تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ کہے تھے، فرمایا ایسی ویسی عورتوں کے بچے اٹھتے ہیں، یہ امام شافعی نے کہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں ذمہ دار ہوں، میں دکھانے کا بھی پابند ہوں۔ فرمایا ایسی ویسی عورتوں کے بچے اٹھتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے ذکر سے جن کا دل تنگ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی تم صرف ان کا ذکر کیوں کر رہے ہو کہ کسی فلاں فلاں کا بھی ذکر۔ تو احباب گرامی بات یہ ہے کہ پتہ چلا یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ اہل بیت اطہار کے ذکر میں کسی کو دورہ پڑ جائے اگر کہ وہ جی آپ تھوڑا سا رک کے تھوڑا سا ادھر ادھر بھی چلے جائیں، بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہو اور حضرت ابوبکر صدیق کے بغیر ہو، حضرت عمر فاروق کے بغیر ہو، جناب سرکار دو عالم علیہ السلام کے ان اصحاب کے بغیر ہو، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہی تو روایات ہمارے پاس آئی ہیں۔ تو وہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ امام شافعی نے کیا بات کی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین آپ رکھیں کہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں بہرحال حسینی رکھے،